بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 دسمبر 2019 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ آج سے بجلی کے کیبل چوروں کا گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 11 رکنی ایشیائی چوروں کے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سعودی بجلی کمپنی کے کیبل چرا کر انہیں فروخت کیا کرتے تھے۔ ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر سلیمان التویجری نے سعودی خبرساں ایجنسی SPA سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گروہ کا تعلق 2 ایشیا کے ممالک سے ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزمان نے 36 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ ملزمان نے سعودی الیکٹرک کمپنی کے مختلف پاور سٹیشنز اور سرکٹ ہاؤسز سے تقریباً 5 لاکھ ریال مالیت کے کیبل اور ٹرانسفارمر کے سرکٹ بریکر چرائے تھے۔ کرنل شاکر نے مزید بتایا کہ ملزمان وقتاً فوقتاً واردات کر کے چوری کیبلز کو ریاض کے نواحی علاقے میں ایک مزرعے میں ڈمپ کیا کرتے تھے، بعد ازاں وہ انہیں فروخت کرتے تھے۔ کرنل ترجمان کے مطابق گرفتار گروہ کے ارکان کی عمریں 20 سے 50 سال کے درمیان ہیں۔ ملزمان سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی چالان پراسیکیوشن جنرل کے ادارے کو بھجوا دیا گیا، جہاں ان کے جرائم کے بارے میں تحقیقات مکمل کرنے کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کرنل شاکر کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس بات کی سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح معصوم شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ ٹویٹر پر جعلی اشتہارات سے ہوشیار رہیں۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں اور مقامی شہریوں کو خبردار کیا کہ وہ ٹویٹر پر فرضی کمپنیوں کے انعامی اشتہاروں سے ہوشیار رہیں۔ اشتہارات کا مقصد صرف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر ٹریفک میں اضافہ کرنا ہے، انعام دینا نہیں۔ فرضی انعامی اسکیموں کے اشتہارات دھوکے بازی کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ عربی روزنامے میں شائع ہونے والے مضمون میں کہا گیا کہ گزشتہ کئی دنوں سے ٹویٹر پر معروف شخصیات کے ناموں کو استعمال کر کے بعض لوگوں نے کئی جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس پر لوگوں کو انعامی مقابلے میں شرکت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایک اکاؤنٹ پر معمولی سوال کا جواب دینے پر 30,000 ریال کا انعام دینے کا بھی کہا گیا، مگر آج تک کسی کو انعامی رقم ادا نہیں کی گئی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ ٹویٹر پر مختلف سپورٹس کلب اور دیگر معروف لوگوں کے ناموں کو استعمال کرتے ہوئے جعلی اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں۔ جعل سازوں نے اکاؤنٹ کو شیئر کرنے اور انہیں لائک کرنے والوں کو انعام دینے کا بھی اعلان کیا۔ جعلی انعامی اشتہارات کے حوالے سے جب وزارت تجارت و سرمایہ کاری سے رجوع کیا گیا تو وزارت تجارت کا کہنا تھا کہ اس قسم کے اشتہارات دھوکے بازی کے زمرے میں آتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ جعل سازوں سے ہوشیار رہیں جن کا مقصد اپنی مصنوعات کو فروغ دینا ہے۔ سعودی عرب ہوٹلوں میں علیحدہ فیملی گیٹ کی پابندی ختم۔ سعودی عرب کی وزارت بلدیات اور دیہی امور نے ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں علیحدہ فیملی گیٹ کی پابندی ختم کر دی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت بلدیات و دیہی امور نے سکولوں، ہوٹلوں، ہسپتالوں اور تفریحی مراکز کے حوالے سے 12 شرائط میں ترمیم کی ہیں۔ وزارت بلدیات و دیہی امور ڈاکٹر ماجد عبداللہ نے اس کی منظوری دے دی۔ وزارت بلدیات نے ریستورانوں، کیٹرنگ یعنی مطبخ اور دیگر کے لیے نئی شرائط مقرر کی ہیں۔ ہوٹلوں اور کیٹرنگ پر فیملی گیٹ الگ رکھنے کی پابندی اب نہیں ہوگی۔ گیٹ کی لمبائی کی جو شرط تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ مطبخ بالائی منزلوں پر قائم کرنے کی اجازت دی گئی، تاہم CCTV کیمرے لگانے ہوں گے۔ شادی گھروں استراحت کے لیے فاصلے کی شرط ختم کر کے ان کے زمرے بندی کر دی گئی۔ ایک گروپ میں ایک شخص کے لیے کم از کم 10 مربع میٹر کی جگہ ہو اور گروپ B میں 8 مربع میٹر کی جگہ لازمی قرار دی گئی۔ شادی گھر کمرشل سٹریٹ پر قائم کیے جانے ضروری ہیں۔ تفریحی سرگرمیوں کے لیے بھی ضابطے جاری کیے گئے۔ سینما گھر بھی کمرشل سٹریٹ پر ہونا ضروری ہیں۔ تفریحی سرگرمیوں کے لیے رقبے کی شرط نہیں رکھی گئی۔ وزارت بلدیات اور دیہی امور میں انچارج برائے تکنیکی امور ڈاکٹر خالد بن محمد کے مطابق ترامیم کا مقصد سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ ماضی کے تجربات کی روشنی میں ترامیم کی گئی ہیں۔ کیا گاڑی میں مسافر موبائل استعمال کر سکتا ہے؟ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق
گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے والا موبائل استعمال کر سکتا ہے، اس پر موبائل استعمال کرنے کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے یہ بیان ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر مقامی شہری کے سوال کے جواب میں دیا۔ محکمہ ٹریفک سے یہ سوال کیا گیا تھا، کیا موبائل کے استعمال پر پابندی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر پر بھی لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے بتایا، قانون میں سواریوں پر موبائل استعمال کرنے کی کوئی پابندی نہیں، تاہم ڈرائیور نے دوران ڈرائیونگ موبائل استعمال کیا تو اس پر 150 ریال جرمانہ ہوگا۔ اگر جرمانہ 1 مہینے میں ادا نہ کیا گیا تو بڑھ کر 300 ریال ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں عوام کی سلامتی پر اثر انداز ہونے والی 11 خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ ان میں ٹائر اسکریچنگ، نشے کی حالت میں گاڑی چلانا، بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا، سگنل توڑنا، مخالف سمت میں گاڑی چلانا اور زگ زیگ انداز میں گاڑی چلانا یا پھر گاڑی کی نمبر پلیٹ وغیرہ مٹا کر چلانا اس چیزوں میں شامل ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ ریلوے اسٹیشن کا تجرباتی آغاز۔ جدہ میں شاہ عبد العزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تعمیر ہونے والے ریلوے اسٹیشن کا تجرباتی آغاز کر دیا گیا۔ سعودی ریلوے کے ڈائریکٹر اور دیگر ذمہ داروں نے تجرباتی سروس کا معائنہ کیا اور کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نئے تعمیر ہونے والے شاہ عبد العزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے پر عالمی معیار کا ریلوے اسٹیشن بھی قائم کیا گیا ہے، جس سے مسافروں کو خاص طور پر حج سیزن میں عازمین حج کو کافی سہولت ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق ریلوے ٹریک کے تجزیے کا عمل جاری ہے اور مکمل طور پر تسلی کرنے کے بعد ٹریک کھولا جائے گا۔ واضح رہے کہ شاہ عبد العزیز بین الاقوامی ایئرپورٹ پر تعمیر ہونے والا ریلوے اسٹیشن حرمین ٹرین کا 5واں اسٹیشن ہے۔ حرمین ریلوے کا پہلا اسٹیشن مکہ، دوسرا جدہ، تیسرا شاہ عبد العزیز ایئرپورٹ، چوتھا اسٹیشن شاہ عبداللہ اکنامک سٹی رابغ اور 5واں اسٹیشن مدینہ میں تعمیر کیا گیا ہے۔ مین ریلوے منصوبے کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ جدہ ریلوے اسٹیشن جو گزشتہ مہینے آگ کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، اس کی دوبارہ مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ الاقتصادی اخبار کے مطابق حرمین ریلوے میں 35 ہائی سپیڈ ٹرینیں شامل ہیں۔ ہر ٹرین میں 13 بوگیاں ہیں جن میں 400 مسافروں کی گنجائش ہے۔ ایئرپورٹ کے اسٹیشن میں سروس مکمل طور پر شروع ہونے سے عازمین حج کو کافی سہولت ہوگی۔ ہوائی اڈے پر آنے والے عازمین اور معتمرین براہ راست مکہ اور مدینہ روانہ ہو جائیں گے۔ حرم شریف کے وضو خانوں میں پانی کے استعمال میں 65% کمی پر غور۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کی انتظامیہ حرم کے وضو خانوں میں پانی کے استعمال میں 65% کمی لانے پر غور کر رہی ہے۔ سعودی گزٹ کے مطابق حرم مکہ اور مسجد نبوی کے لیے جنرل اتھارٹی نے باتھ رومز میں پانی کی کھپت میں کمی لانے کے بارے میں ایک منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ اس پر عمل درآمد چند مہینوں میں ہوگا۔ اس منصوبے پر سب سے پہلے تجرباتی طور پر کام حرم مکی کی ایک جانب کے وضو خانوں سے کیا جائے گا، جس میں کامیابی کے بعد دیگر غسل خانے اور وضو خانے جدید خطوط پر استوار کیے جائیں گے۔ انتظامیہ کے مطابق غسل خانوں اور بیت الخلاء میں پانی کی کھپت کو کم کرنے کے لیے جدید طریقوں کا استعمال کیا جائے گا اور آئندہ حج سے پہلے اس منصوبے کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ حرم شریف میں آنے والوں کے لیے اطراف میں 5660 غسل خانے ہیں اور اس کے علاوہ وضو کرنے کے لیے 2241 جگہیں متعین ہیں۔ معذور لوگوں کے لیے مخصوص پارکنگ کی خلاف ورزی پر ہزاروں چالان۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے عوامی مقامات پر معذور لوگوں کے لیے کار پارکنگ کی سہولت مخصوص ہیں۔ ان مقام پر دیگر افراد کے گاڑی پارک کرنے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ٹریفک پولیس کے مطابق گزشتہ دنوں سعودی عرب کے مختلف شہروں میں معذور لوگوں کے لیے مقررہ پارکنگ کی خلاف ورزی پر 3193 چالان کیے گئے۔ ٹریفک پولیس کے بیان میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق معذور لوگوں کی سہولت کے لیے پارکنگ کی جگہ مخصوص کی گئی ہے جسے باقی لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ پارکنگ قانون کی خلاف ورزی پر گاڑی کے مالک کا چالان کیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹس ہوں یا ایسے عوامی مقامات جہاں پر معذور افراد کو قریب گاڑی پارک کرنے کی سہولت اس لیے مہیا کی جاتی ہے کہ انہیں زیادہ دور چلنا نہ پڑے، مخصوص پارکنگ کی شناخت کے لیے بورڈ لگائے گئے ہیں جن پر واضح طور پر نشان بنا ہوتا ہے یہ پارکنگ معذور لوگوں کے لیے ہے۔ ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن یا ایسی اور بھی مارکیٹس جہاں عوامی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، قانون کے مطابق قریب ترین پارکنگ خصوصی افراد کے لیے رکھی جاتی ہے۔ محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے معذور لوگوں کی گاڑیوں کو
ان مقامات پر پارک کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ جاری کیا جاتا ہے، جس کے تحت وہ لوگ اپنی گاڑیوں پر خاص سٹیکر لگاتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔